اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقویٰ کے بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلہ میں 1 سے 22 بیان یا ایپیسوڈز وہ ان کا بیان ہو چکا۔ آج ایپیسوڈ نمبر 23 ہے، اس کا بیان ہوگا۔ تو تقویٰ کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے فوائد پہلے بیانوں میں بالخصوص بیان نمبر 1 اور 2 میں ہو چکے۔ مختصراً یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے اس کا مطلب گناہوں سے بچنا اور پوری کوشش کرنا کہ گناہ کے نزدیک بھی نہ جائیں، اگر نزدیک کبھی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، آخرت کے عذاب کے خوف سے واپس آ جانا، یہی ہے تقویٰ۔ اور اگر گناہ ہو جائے کسی وقت تو فوری طور پہ رجوع کر لینا، بہت پریشان ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور پچھتانا اور رجوع کرنا اور توبہ کرنا۔ تو یہ ہے بھی متقین کا ہی ہے کام کہ فوراً جو ہے وہ رجوع کر لیتے ہیں کبھی بھی غلطی خطا ہو یا گناہ ہو۔ اور نیکی کے جو بھی کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ کرو تو وہ کرو، وہ اس میں عبادات ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، اور جو بھی ہے زکوٰۃ ہے، اللہ کے نام کا خرچ کرنا ہے وہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، صبر کرنا، توکل اختیار کرنا، اور یہ سب چیزیں یہ تقویٰ کے ہی اجزاء ہیں، اسباب ہیں۔ ان سب کو ملا لیں تو وہ پھر ایکول ٹو تقویٰ ہے۔ میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ شکر پلس صبر پلس توکل از ایکول ٹو تقویٰ۔ تو یہ پہلے بھی میں نے ذکر کسی بیان میں یہ کیا تھا کہ یہ تقویٰ ہے۔ تو بڑا اعلیٰ درجہ ہے یہ، جن کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے۔ پھر تقویٰ کے بھی آگے درجات وہ ہیں، مگر کم سے کم بھی درجہ تقویٰ کو بھی بہت خوش نصیبوں کو ملے گا۔ تو مگر کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آدمی کوشش کرے، کیونکہ گارنٹی تو نہیں ہے نا۔ اب کم سے کم تقویٰ کا جو ہے درجہ اس کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ضروری تو نہیں وہ ملے، اس سے زیادہ اونچے کا کوشش کریں تو پھر نچلا بھی درجہ ملے جو بھی، تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو جو چاہے، جس کو جو چاہے دے۔ اور جو عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کس کو مکرم رکھتا ہے وہ عزت تقویٰ سے ہی ہے۔ کسی بھی انسان کی دنیا میں آخرت میں جو عزت ہے اس کی بنیاد اور بیسس وہ تقویٰ ہی ہے انسان کا۔ تقویٰ کا مطلب پرہیزگاری ہے، نیکی کے کاموں کو کرنا، بدی کے کاموں سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، یہی متقین ہیں، تو انہی کو میں پسند کرتا ہوں، انہی سے میں محبت کرتا ہوں۔ دین دنیا جو ہے اس میں انہی کا پھر میں مددگار ہو جاتا ہوں۔ تو یہ فائدے ہیں بہت زیادہ، اس سے بے شمار اور فائدے تو شاید گننے بھی مشکل ہے، مگر سب سے زیادہ فائدہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرے اس سے زیادہ اور کیا فائدہ ہوگا۔ اس میں پھر سب چیزیں، بہت چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس بیان میں جو سورہ المومنون ہے اس کی کچھ آیات کا ذکر ہوگا، وہ آیات جن میں تقویٰ یا متقین کا جو ذکر آیا ہے۔ تو اس میں پہلی جو آیت ہے وہ آیت 23 ہے سورہ المومنون کی۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، سو کہا اس نے، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟
اس کے بعد بھی سب باتیں جو ہے وہ آپ کو اس سے اوپر بہت باتیں اس سے اوپر بتائی تو پھر بھی انکار کرتے ہو. تو سب باوجود اس کے کہ کشتی کا جو واقعہ اور باقی اوپر جو بھی واقعات جو بتائے گئے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ تمہیں یقین نہیں آتا، پھر بھی مانتے نہیں ہو، پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے. تو دو چیزیں کہ ایک تو شرک نہیں کرو، اللہ کی ہی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور جو ہے وہ جو ہے اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی ہے تمہارا الہ، اور اس کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، یعنی کوئی شرک کی بات نہ کرو. تو فوکس یہاں پہ اس آیت میں متقین کے لیے یا تقوی کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا اور شرک نہ کرنا، اور وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جائے. تو اس میں فوکس اس آیت میں خاص طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور پھر یہ تب بھی آخر میں پھر ڈرتے، پھر بھی نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے تجھے پیدا کرنے والا، وہی تیرا معبود ہے، تو صرف اسی کو ہی سجدہ کیوں نہیں کرتے، اسی کی ہی عبادت کیوں نہیں کرتے. عبادت کا مطلب کہ اس کی فرما برداری، اس کی تابع داری، اس کے احکام جو بھی اس نے اللہ تعالیٰ نے بتائے یا پیغمبروں نے بتائے. یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں مانتے. تو خلاصہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول، جو بھی رسول جس وقت بھی تھے، ان کی اطاعت، یہی ہے تقوی. تو یہ ہوئی آیت، اس کی تفسیر بھی میں نے بتائی دی ہے. تو اس کے بعد ہے آیت 32، اور اس کے ساتھ آگے اسی تسلسل میں پھر 33 آیت. تو 32 جو آیت ہے اس میں فرمایا وَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. تو اسی کے تسلسل میں ہے آیت 23 جو ہے، یہ بھی سورہ المومنون کی آیت 32 سے. تو آیت 23 کے ہی تسلسل میں پھر کہا کہ پھر اور پیغمبر آئے. اس کے بعد اس کا ترجمہ، پھر بھیجا ہم نے ان میں بھی ایک رسول، انہی میں سے، یعنی انہی کی قوم کے لوگوں میں سے ہی ایک رسول بھیجا اس کے بعد. تو اور پیغام دے کر کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا. کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ وہی اسی کی ریپیٹیشن کہہ لیں. مگر یہ اور پیغمبر ایسے آتے گئے تو ہر پیغمبر نے یہی پیغام دیا اپنی قوموں کو کہ جو ہے وہ کیوں نہیں مانتے اللہ کو، اور اللہ کی ہی کیوں عبادت نہیں کرتے. ان کا ایک ہی تھا کہ نہیں کوئی رسول تو ہم جیسے تم رسول ہو. سب نے اکثر لوگوں نے یہی کہا، قوموں کے جو لوگ تھے، کہ تم ہمارے جیسا انسان اور ہم جیسا کھاتا بھی تم ویسا ہی ہو، پیتے رہتے، زندگی ویسے ہی گزارتے ہو، تمہاری ضروریات وہ جو ہماری ہیں. تو اگر اللہ نے رسول ہی بھیجنا ہوتا، کوئی فرشتہ ہوتا یا ہمارے سرداروں میں سے کوئی سردار ہوتا، تو پھر تم عام لوگوں میں سے ایک تم ہم جیسے ہو، ہم کیسے مان لیں تجھے رسول؟ ہم نے کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنا تھا کہ ایسا ہم سے کوئی آ جائے گا نبی بن کے، رسول بن کے، تو وہ ہمیں ہی بتائے گا کہ کیا اللہ ہے اور کیا کس کی عبادت کرنی ہے. تو وہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر وہ تنبیہ آخری وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیوں نہیں پھر اللہ سے ڈرتے، اللہ کے کیوں نہیں ڈرتے، اور خوف نہیں تجھے آتا کہ تجھے آخرت میں حساب دینا ہے اور سزا ہے، عذاب ہوگا آخرت میں، جہنم کا عذاب سے ڈراتے تھے. تو کیوں نہیں اسی صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کچھ یہ تھے کہ عبادت کرتے تھے مگر پھر انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے، بت بنائے ہوئے تھے، یا اور کسی کی طرح اللہ کی ساتھ اوروں کو بھی بناتے تھے. وہ کوئی کبھی بت ہوں، کبھی کوئی چاند سورج ستارے، جس کو بھی کسی اور کو سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہیں جن سے بھی ہمیں ملتا ہے، انہی کی وہ عبادت کرتے تھے. تو انہی سے منع کیا. تو یہ ہیں وہ
ان کو تنبیہ کی کہ پھر تو ڈرتے کیوں نہیں، یا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے. تو یہ 32 ہے. تو اسی کے آگے جو ہے اس کا پھر جواب وہ جو لوگ جو دیا، انہوں نے قوم کے لوگ کیا کہتے تھے رسول جب یہ کہتے تھے، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. ایسے بتائی دی ہے اس کی تشریح بھی. تو یہ قوم کے جو سردار تھے انہوں نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ جب رسول نے کہا کہ وہی اللہ ایک ہے جو اس کے سوا کوئی نہیں، تو اسی کی عبادت کرو، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو تو آخرت سے، اللہ سے، عذاب سے. تو وہ انہوں نے جواب دیا. اور ان سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے ماننے سے انکار کیا اور جھٹلایا آخرت کی پیشی کو، حالانکہ خوشحالی عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوشحالی عطا کی تھی ان لوگوں کو، تو پھر بھی وہ شکر نہیں ادا کرتے تھے اور یہ تسلیم نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، توحید کو. تو ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں نہیں، یہ مگر ایک آدمی تم ہی جیسا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم جیسا ہی ایک آدمی ہے دنیاوی زندگی میں، اور کھاتا بھی ویسا ہی ہے، اور وہی کچھ تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے وہی کچھ جو تم پیتے ہو. تو یہ کیسے ایسا رسول ہے؟ یہ اگر رسول، اس کے آگے بھی یہ تشریح اور بھی جگہوں پہ یہاں بھی آگے آ رہی ہے کہ اسی کے آگے تسلسل ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جیسا آدمی تو اٹھ کے آ کے کہے کہ میں پیغمبر ہوں اور وہی نازل ہوتی ہے اور یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں یہ سناتا ہے آ کے کہ جی یہ جو زندگی ہے اس کے بعد بھی کچھ اور بھی ہے. تو نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں، بس یہ زندگی ختم تو ختم سب، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. یہی ان کے جواب ہوتے تھے آگے. تو یہ ان آیات اور ان آیات کے بعد جو ہے آیات وہ اسی تسلسل میں مزید یہی بیان کر رہی ہے کہ ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ یہی زندگی ہے، تو اس کے بعد مر گئے تو مٹی ہو گئے، تو اس کے بعد کسی نہ اٹھنا ہے تو نہ حساب ہے. تو یہ ہے. اس کے بعد پھر یہ 32 اور 33 آیات سورہ المومنون کی میں نے بیان کر دی. اس کے بعد سورہ المومنون کی آیت 52 آیت جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی آگے تسلسل ہے. 52 وہ جو ہے وہ ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی ملت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ ہی سے ڈرو. یعنی یہ ہے کہ جو بھی پیغمبر آئے انہوں نے یہی کہا کہ پہلے جو گزر چکے ہیں ہم سے پہلے، اور ہم ایک ہی امت سے ہیں، ہم ایک ہی جماعت ہے، یہ جو پیغمبروں کی بھی اور یہ اسی میں سے ہی ہے، ایک ہی دین لے کے آتے ہیں سب پیغمبر. تو ایک ہی جماعت سے ہیں ہم سے پہلے بھی، اور جو بھی انہوں نے کہا ہم بھی وہی آپ کو سنا رہے ہیں، وہی توحید ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو اس کے احکام رسول لے کے آتے ہیں تو ان کو تسلیم کرو، کی اطاعت کرو. تو یہی یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، مطلب کہ اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو یہی ہے تقوی اور یہی ہے پرہیزگاری اور یہی ہے اللہ سے ڈرنا. تو اللہ سے ہی ڈرو، اللہ سے ہی ڈرو، یعنی اللہ ہی کی فرما برداری کرو، اسی کی تابعداری کرو. تو یہ 52 اور اس کے بعد آیت جو ہے وہ 87 آیت جو ہے اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ تو اس میں 87 میں ہے قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. قُلْ
من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، ان سے پوچھو، یعنی اوپر ذکر ہو رہا ہے انہی گمراہ لوگوں کا، اور وہ کفار گمراہ جو بھی وہ مختلف امتوں کے لوگ ہیں سب ان کا ذکر، تو ان سے پوچھو کہ کون ہے مالک 7 آسمانوں کا اور مالک ہے عرش عظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو یہی پوچھتے تھے کفار کو کہ کون ہے تمہارا مالک آسمانوں کا زمینوں کا، اور باقی پیغمبر بھی یہی کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کون ہے جو تجھے کھلاتا ہے، کون ہے تجھے پلاتا ہے، کون ہے یہ آسمانوں اور زمین اور جو اگتا ہے زمین سے، اور پھل اور میوے اور اناج جو تجھے دیتا ہے، رزق جو دیتا ہے، کون ہے؟ اچھا وہ کہتے تھے ہاں اللہ ہی ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے؟ مگر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ نے آگے ڈپٹیز اور آگے اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے آگے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور بھی کچھ چیزوں کا، کوئی چاند کو مانتے تھے، کچھ سورج کو مانتے تھے، کچھ دیویوں کو مانتے تھے، بہت زیادہ حد تک وہ دیویاں ہی ہوتی تھی ان کی، جو جن سے وہ کہتے تھے کہ ان کو بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ان کی معرفت یا ان کے توسل سے جو ہے وہ ہم مانگتے ہیں اور کچھ لے سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ بڑی بات کہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے آخرت کوئی چیز نہیں، بس زندگی میں ہی ہے، اور زندگی میں بھی انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے اور بناتے تھے کہ ہم ان کے توسط سے تو مانتے تو ہیں کہ اللہ تو ہے، وہ تو ہم نہیں انکار کرتے، مگر اللہ کے ساتھ یہ بھی ہیں جن کو اختیار ملا ہوا ہے، تو ان سے مانگتے ہیں ہم۔ تو پھر وہ یہاں کے کہ کیوں نہیں ڈرتے؟ مانتے بھی ہو کہ اللہ ہے اور اللہ ہی رزق دیتا ہے 7 آسمانوں اور زمین اور ہر چیز جو اس میں ہے، اس کا وہ پیدا کرنے والا نظام یہ سارا چلانے والا بھی اللہ ہی ہے، تو تسلیم بھی جو کرتے ہو تو پھر بھی ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے، کہ پھر بھی اس کو نہیں مانتے کہ وہی ہے ایک اور کوئی نہیں ہے، اسی کو مانو، ایک کو مانو، اتنے زیادہ کو کیوں مانتے ہو باقیوں کو؟ اس صرف شرک مت چھوڑ دو، توحید پہ آ جاؤ، اور کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کے ماننے کے بعد بھی؟ اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھاتے، اس کے حساب سے ڈرتے نہیں کہ حساب ہوگا، ایک دن اٹھنا ہے، اٹھائے جاؤ گے قیامت اور مرنے کے بعد، اور روز حشر آیا ہوگا، اور خوف کرو اس سے۔ تو یہی پیغام جو ہے وہ سب پیغمبروں کا تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا اپنے کفار مکہ کو، مشرکین کو، اور اہل کتاب جو تھے باقی ان کو، کہ اللہ تعالیٰ توحید پہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو ہی مانو، اور میری جو بھی میں کہتا ہوں اس کو مانو، تو مگر وہ انکار کرتے تھے، تو ان کو پھر تنبیہ اور پھر ان پہ عذاب، اور اس ساری قوموں کے واقعات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نصیحت ہے، ان کو دیکھو، کفار کو کہتے تھے کہ گھومو پھرو اور دیکھو ان قوموں کی تباہی بربادی کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، ان کے کھنڈرات جو ہے ان کو جا کے دیکھو۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے اس کا بیان جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، یہ 23 جو ایپیسوڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، سب سننے والوں کو توفیق دے عمل کرنے کی، جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی، اور تقوی اختیار کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے متقین سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو جنت میں مقام دے گا، اللہ مقام دے گا، اور دنیا میں بھی ان کو اچھی زندگی عطا کی جائے گی، تو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ مبشر محمود شاہ، مع السلامہ۔